نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اپنی کامیابی اور ترقی کی اطلاع سب سے پہلے کس کو دینی ہے؟ سب سے پہلے والدین کو. یہ ٹپس دل میں لکھ لیں. آپ کے بیوی بچے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن آپ سب سے پہلے یہ والدین کو دیں. سب طرف سے گھوم کے بات والدین تک پہنچتی ہے، یا آپ آخر پہ تو وہ خوش تو پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ساروں کو پتہ چل گیا، مجھے آخر پہ پتہ چلا. یہ چیز بھی ان کے لیے بہت دکھ کا سبب بنتی ہے. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں اور ترقیاں دے. کوئی بھی زندگی میں آپ کو خوشیاں ملیں، آپ کی کامیابی ہو، آپ کی ترقی ہو. میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا حقیقت یہ ہے کہ اولاد کی تمام تر کامیابیاں والدین ہی کی کامیابیاں ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز، اپنے راز کی باتیں ان کو بتائیں، ان کو اس میں شریک کریں. کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ اپنی ساری راز کی باتیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. انہیں یہ اس سے بہت زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے، بہت انہیں راحت محسوس ہوتی ہے کہ ابھی بھی ہمارے بچے ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں. اور پھر وہ بڑی اچھے مشورے بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی آپ کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس مشکل سے، جو بھی آپ نے راز ان سے شیئر کیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے. آپ ان کے دل کے قریب ہو جائیں گے. اصل تو یہی ہے نا، جیسے شروع کے لیکچر میں میں نے کہا نا، آپ کیا دے سکتے ہیں ان کو؟ ان کی جوانی لوٹا سکتے ہیں، ان کا وہ خون، وہ ان کی کیلشیم جو آپ کے وجود میں ہے، آپ دے سکتے ہیں واپس. ایک رات کا ایک لمحہ بھی آپ ان کو واپس نہیں لوٹا سکتے. اتنا انہوں نے آپ پہ اپنا مال اور وقت لگایا، آپ واپس لوٹا سکتے ہیں. صرف اور صرف ان کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں. ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم اس عمر میں بھی آپ ہی کے تابع فرما بردار ہیں، آپ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. پھر ایک اور ٹپس ہے، بوڑھے والدین کے علاج، ان کے لیے مطلوبہ آلات اور دوائیاں مہیا کرنا اپنی پہلی ذمہ داری سمجھیے. یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو پیدا کیا، آپ ہی کو ان کی ذمہ داری لینی ہے. اور اس میں بیٹے اور بیٹی کا فرق بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہندوازم ہے کہ بیٹے کریں اور بیٹوں کو چھوڑ کے پھر بہویں کریں. اسلام اولاد کو کہتا ہے بیٹے مصروف ہیں، بیٹیاں کر لیں. بیٹے غریب ہیں، بیٹیاں کر لیں. بیٹے باہر کے ممالک میں سیٹل ہیں، بیٹیاں کر لیں. بیٹی غریب ہے، بیٹے کر لیں. اور اگر کوئی امیر اور ایک غریب ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو گناہ میں سارے برابر کے شریک ہیں. بیٹی یہ نہ کہے کہ میری تو ذمہ داری تھی ہی نہیں، ان کا کام بنتا تھا نا، میں تو بری الذمہ ہوں، آپ نہیں بری الذمہ. سب کی برابر ذمہ داری ہے. اگر ان کو عمر کے ساتھ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے شوگر ہو جاتا ہے، تو ٹائم کے مطابق وقت نکال کے ان کا چیک اپ کرواتے رہا کریں. منتھلی نہیں کروا سکتے تو 3 ماہ کا گیپ رکھ لیں، کروائیں. اگر مالی وسائل اجازت دیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کی بازار سے مشینیں دستیاب ہیں، ان کو گھر پہ رکھیں، خود ان کا استعمال بھی سیکھیں. بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچے ان کو چیک کرتے ہیں. میں پھر آپ کا بچپن یاد کراؤں گی. آپ سیدھا چوٹ لگے تو کس کے پاس جاتے تھے؟ ماما کے پاس. وہ ڈاکٹر تھی کوئی نہیں، آپ کو سکون ملتا تھا. ماما نے دیکھنا ہے، مرم پٹی کرنی ہے. اصل سکون مرم پٹی سے نہیں تھا، اصل سکون ماں کے اس ہاتھ کے لمس کا تھا. فزیو تھراپی میں ایک موقع پہ ایک ڈاکٹر آئی
جب زلزلہ آیا تو اس کے سلسلے میں ہم جیسے گناہگاروں نے بھی اپنے حصے کے مطابق پوری کوشش کی ان کی ہیلپ کرنے کی. تو وہاں اس ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہاتھ کی مالش سے، ہاتھ چھونے سے جو لمس پہنچتا ہے باڈی کو، وہ مشینوں سے نہیں پہنچتا. جتنی جلدی گھر میں ہاتھ سے پاؤں دبانا، ٹانگوں کی مالش کرنا جلدی سکون دیتا ہے، نیند آ جاتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے. مشینوں سے نہیں، مشینیں زیادہ ٹائم لیتی ہیں اور ہو سکتا ہے ٹھیک بھی نہ ہو. تو یہ انسان کی مورل سپورٹ انسان کو بہت زیادہ مضبوط بناتی ہے. حق کرنا، گلے لگانا دکھ کے وقت سکون دیتا ہے. تو آپ خود سیکھیں یہ طریقے. تصور کریں کہ آپ صبح شام اپنے والدین میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں آئیے میں آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہوں یا کرتا ہوں. کافی دن گزر گئے، آپ کا شوگر چیک نہیں ہوئی، لائیے میں آپ کی شوگر چیک کروں. یہ چند منٹوں کا کام، مگر اس سے والدین کے دل و دماغ میں آپ کے لیے محبت اور پیار کے سمندر بہہ اٹھیں گے. دعاؤں کے، ماں کی دعا جسے لگ گئی وہ تو کامیاب ہو گیا. آگے وہ واقعات بھی آپ کو سناؤں گی کہ کون کون ماں کی دعاؤں سے کہاں کہاں پہنچے. والدین کی دعا کہہ لیں آپ. بڑھاپا آپ جانتے ہیں خود ایک بیماری ہے. آپ والدین کے ماہانہ چیک اپ کا بندوبست کریں. وسائل نہیں ہے تو بھی بہت سے طریقے ہیں. ڈاکٹر سے ان کے لیے وقت حاصل کریں. ان کا ہر 2 یا 3 ماہ بعد میڈیکل چیک اپ کروائیں. اس سے آپ کو بھی اور آپ کے والدین کو بھی صحت کے حوالے سے اطمینان رہے گا. اور انشاءاللہ والدین کی بہتر رپورٹ آئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں لگے کہ آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، سلامت دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے اکثر بوڑھوں سے بات کی تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو انتظار چ بیٹھے نے جی کدو اسی مری ہے. تو میں کہتی ہوں آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ احساس نہیں دلایا جاتا نا. بچہ کبھی بچپن میں کہے نا میں مرنے لگا ہوں، ہائے میں مر گیا، تو ماں کہتی ہے خبردار یہ جملہ کا تو میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، بلکہ تھپڑ بھی لگا دیتی ہے، یہ کیوں کہا؟ ہم ان کی زندگی چاہتے ہیں نا بچوں کی، تو ماں باپ کی کیوں نہیں ہم چاہتے؟ انہیں اس خوشی میں شریک کیجئے، بتائیے الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رپورٹ بالکل مثبت اور اطمینان بخش ہے، آپ کو اللہ کے فضل سے کوئی بیماری نہیں، آپ بالکل تندرست ہیں. بتائیں کہ میں کس قدر ورڈ تھی، میں کتنی پریشان تھی جب تک آپ کی رپورٹیں نہیں آئیں، مجھ پہ کیا بیت رہی تھی. جب ہم بیمار تھے تو ہماری مائیں سوتی نہیں تھی اور فکر مند رہتی تھی. اور ابھی بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بھی ہو گئے ہیں، ماں کو ہماری فکریں کھا گئی ہیں. کہتی ہیں ہمارے بچے، میرے بچے. تو ہمارے ریلیٹیوز کہتے ہیں بھئی آپ کے بچے میں سے بچہ کون ہے، آپ اس خود بڑے ہو گئے ہیں. لیکن پھر میں کہتی نہیں، ماں کے لیے تو بچے ہی ہے نا. تو اسی طرح انہیں بتائیں کہ ہم بھی نہیں سوتے راتوں کو، ہمیں بھی فکر ہوتی ہے، جب تک آپ کو آرام نہ آ جائے ہم بھی بے سکون ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان کی بیماری خطرناک ہے تو پھر ان کو اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ والدین بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، انہیں بتائیں کہ اب آپ کا اس طرح علاج ہوگا اور آپ اس طرح میرے ساتھ کوآپریٹ کیجیے. میری خود والدہ کو 5 سال پہلے کینسر ڈائگنوز ہوا، بریسٹ کینسر. اس وقت ان کی ایج 65 تھی. میں نے ان کو بٹھایا، بہت سمجھدار اور باشعور خاتون ہے. میں نے ساری بات بتائی، میں نے اس کا علاج بتایا، میں نے بتایا کہ اس میں کیا کیا پریکاشن ہے، اور اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتاتے چلے جاؤ. یقین کریں کہ وہ اتنے آرام سے کرواتی چلی گئی اور الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور سب کی ماں باپ کو جو سلامت ہیں صحت والی زندگی دے، محتاجی والی زندگی نہ دے. کئی چیزیں میں رکھ کے کہتی تھی یہ کھانی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اب بڑوں کو دوائی کھلانا اتنی زیادہ، وہ کہتی تھی ٹھیک ہے بیٹا. سب کچھ بتایا. وہ باشعور ہیں، کچھ ڈر جاتے ہیں، بلکہ وہ باقی بچوں کو کہتی تھی کہ میں کینسر سے نہیں مروں گی، جب وقت آتا ہے تو مرتا ہے، بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
علاج ہیں کروا لوں گی. یہ بیچ میں کیوں بات یاد آ گئی کہ جو اسٹرانگ والدین ہیں انہیں بیٹھ کے بتائیں، اور ہوتے ہیں والدین بچوں کے سامنے بلکہ زیادہ اسٹرانگ رہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ پریشان ہوں. اور جو ویک ہیں، جو گھبرا جاتے ہیں، انہیں کہ ہاں تھوڑی سی فلاں چیز کم ہے، فلاں چیز کھانے سے آپ بہتر ہو جائیں گی، یہ میڈیسن آپ کو بہتر کرے گی، ان کو اتنی ڈیٹیل مت بتائیں. صبح شام ان پر آیات اور مسنون اذکار پڑھ کر دم کریں. اب تو آڈیو بھی مل جاتی ہیں، ویڈیو بھی مل جاتی ہیں، چلا دیں. خود بھی تھوڑا ٹائم نکالیں، کسی پانی پہ پڑھ لیں، وہ پانی ان کے لیے پاس رکھ جائیں. جس مقام پہ درد یا کوئی تکلیف ہے اس جگہ مالش کر دیا کریں. بعض دفعہ انسان ویسے ہی تھکاوٹ سے بھی درد ہوتا ہے، پیروں کی مالش کرنے سے بڑی اچھی نیند آتی ہے. ٹائم نہیں ہے تو پھر دیکھیے پھر یہ ٹائم بھی نہیں رہے گا، پھر پچھتاوے رہ جائیں گے. ہر چیز کی قضا ہو سکتی ہے، خدمت کی قضا نہیں ہو سکتی. ہاتھ نکل گیا نا، وقت ہاتھ سے نکل گیا نا، تو پھر دل چاہے گا کہ ہمارے ماں باپ ہوتے، ہم بھی ان کے پاؤں دباتے، مالش کرتے. آپ بہت مصروف ہیں، نکالیں وقت، کیونکہ باقی مصروفیات آپ کی قبر موت کے ساتھ ختم. لیکن یہ مصروفیت جو آپ ان 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ بھی وقف کریں گے نا، یہ آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی، حشر کے میدان میں آپ کو سرخرو کرے گی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. آپ کو نکالنا ہے ماں باپ کے لیے وقت. میں اسی لیے کم حدیثیں کوٹ کر رہی ہوں، آپ سب جانتے ہیں، بڑے بڑے درس میں سنتی ہوں ماں باپ کی جو اتباع ہے یا ان کی اطاعت ہے فرمانبرداری کے، اور اس کے جو بینیفٹ ہے. تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح شام ان کو سلام کر دینا یہی ہے فرمانبرداری، انہیں اچھے کپڑے پہنا کے اچھے سے بیڈ پہ بٹھا دینا، یہ نہیں ہے. انہیں زندہ ہونے کا احساس دلائیں، کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں ہمارا اب کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کا کام، آپ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونق ہے، آپ کی وجہ سے دکھ واپس مڑ جاتے ہیں دروازے سے، آپ کی وجہ سے. سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریں ان پہ، انشاءاللہ ان کو تکلیف سے راحت ملے گی، اور سب سے زیادہ تو ان کو راحت ملے گی آپ کا ساتھ. وہ کہیں سو جاؤ میں ٹھیک ہوں، کہ نہیں، جب تک آپ نہیں سوئیں گی ہم کیسے سو جائیں؟ پھر میں آپ کو یاد کراؤں گی، آپ بیمار تھی، وہ کبھی نہیں سوتے تھے، اسپتالوں میں تھی تو باہر بیٹھے رہتے تھے. پتہ نہیں اللہ نے ماں باپ کیا بنائے ہیں. تو اب آپ ماں باپ کو وہ ساری چیزیں نہیں لٹا سکتی، کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم، انہیں تسلی دیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ویسے ہی آپ کے دب گیا ہے، آپ اٹھی ہیں تو کوئی سٹریس ہو گیا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ انہیں بتائیں آپ انشاءاللہ جلد سے احتیاط ہو جائیں گی. ان کو ایسے واقعات سنائیں جن سے ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو، اچھی باتیں. ایسے واقعات نہ سنائیں جن سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو. کہ لوگ ویڈیو اٹھاتے یہ دیکھیں کیا ہو گیا، فلاں جل گیا، فلاں مر گیا، فلاں کٹ گیا. بہت پریشان ہوتی ہیں. میری اپنی والدہ نے کہا، میں نے ٹی وی لگایا، 4 بھائی ڈوبے، 4 لاشیں آئیں، وہ اتنا روئی اتنا بیمار ہو گئی. اللہ زندگی دے، میرے بھی 4 بھائی ہیں. ماؤں کے بڑے دور دھیان جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ٹی وی نہیں دیکھیں گی. اب وہ نہیں دیکھتی، کہتی ہیں اس میں ایسی خبر آتی ہے میں ہفتہ سو نہیں سکتی. سینسٹیو ہوتا ہے نا، ہم بھی ہیں، لیکن مائیں زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتی یہ سب کچھ. لڑائی کی خبریں، ناراضگی کی خبریں، آپ کی بہن بھائیوں کی جو ٹسل چل رہی ہے اپنے تک رکھیں. والدہ کو یہی کہ آپ نہ پریشان ہو، میں ویسے ہی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر رہی ہوں تاکہ اس اگلے کو ریلائز کراؤں میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے سب رشتے بڑے عزیز ہیں، تاکہ وہ ریلیکس رہے. یہ کہنا قطعاً نامناسب ہے کہ اس بیماری میں تو فلاں مر گیا تھا. وہ کہیں گی چلے مجھے یہ بیماری لگی، میں بھی مر جاؤں گی. آپ کہنے لگے 10 لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہو کے آج اچھی لائف گزار رہے ہیں، آپ بھی گزار سکتے ہیں. بلکہ ان کو حوصلہ دیں، اسی کا نام تو زندگی ہے. یہاں بیماری اور تندرستی ایک ساتھ لگی رہتی ہے. یہ جو بیماری آپ کو لگی انشاءاللہ
یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، آپ کے درجات بڑھیں گے. آپ اللہ کے پیارے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیمار کیا، بس چند دنوں کی بات ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انہیں کہ آپ اذکار زیادہ کریں، نظر ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے تو قرآن بہت پڑھیں، تسبیحات پہ ان کو لگائیں. بہت سے ٹپس ہیں، انشاءاللہ آگے بتاؤں گی وہ کن کن چیزوں سے خوش رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. پہلی دعا مظلوم کی پکار اللہ سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم، اس لیے اس کی آہ سے بچیں. اگر اس کی دعا لگتی ہے تو اس کی بد دعا بھی بڑی جلدی لگتی ہے. پھر والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، وہ دعا رد نہیں جاتی، کیونکہ والد کو جنت کا دروازہ کہا کہ اگر ماں جنت ہے نا تو دروازہ کھلے گا تو جنت میں جائیں گے نا. اللہ نے اپنی رضا والد کی رضا میں رکھ دی. حدیث کا مفہوم ہے جو یہ دیکھنا چاہے کہ میرا والد، میرے اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض، وہ یہ دیکھ لے کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اور تیسری مسافر کی دعا، کوئی سفر پہ جا رہا ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ سفر جہاد ہی ہو یا سفر حج ہی ہو، سفر ہے، مشکلوں میں گزرتا ہے سفر، کتنے بھی آپ کو سہولتیں ہوں پھر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے اس کو. مسافر کو ضرور کہیں کہ آپ سفر میں میرے لیے دعا کیجیے گا. مسافر بھی مظلوم ہی ہوتا ہے نا، بے گھر ہوا ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. امام حسن بصری سے پوچھا گیا والدین کی اپنی اولاد کے حق میں کیا دعا ہے؟ کہنے لگے اللہ اسے آخرت میں نجات عطا فرمائے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ والدین کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کیا ہے؟ جواب دیا کہ اس کی بربادی. تو ماں باپ آپ جانتے ہیں کبھی بد دعا دے نہیں سکتے، نہ ہی وہ دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی آہ لگ جاتی ہے، وہ نہیں دینا چاہتے. لیکن اللہ تعالیٰ تو شہرک کے قریب ہے نا، اللہ جانتا ہے نا کہ یہ اس وقت کس قدر پریشان ہے، ان کو ان کی اولاد نے کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے. ایک سفاک بیٹے کا عبرتناک انجام ہوا تھا. ایک لڑکا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، انتہائی مالدار تھا، ظاہر ساری دولت بیٹے کے نام ہو گئی، اکلوتا بیٹا تھا، بہت کچھ ماں کے بیٹے کے ہاتھ میں آیا. پھر شادی ہو گئی، ان شارٹ سنا رہی ہوں، قصہ بڑا لمبا ہے. پھر آہستہ آہستہ ماں بری لگنے لگ گئی، بہو کان بھرتی رہتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں کے ساتھ باندرازی کرنے لگا. ایسا بھی ہوا کہ اس کی ماں کو مرگی کی بیماری لاحق ہوگی. اب کیا تھا؟ اب زیادہ ماں آنکھوں کو کھٹکنے لگی. بیوی نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تم اسے رکھو یا مجھے رکھو. بڑا مشکل وقت آ گیا. آخر فیصلہ کیا کیا اس نے کہ ماں کی جدائی لوں یا بیوی سے علیحدگی. آخرکار وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسے ماں کے ساتھ نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. اب کیا تھا، اس پر بیوی کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا. شیطان نے بھی اس کے لیے بڑے راستے خوشنما بنا دیے. وہ اپنی ماں کو جدا کرنے پہ راضی ہو گیا اور طرح طرح کی تکلیفیں انہیں دینے لگا. شدید سردی کی رات تھی. انہوں نے کہا اور تو کوئی حل نہیں، ماں کو چھت سے نیچے دھکا دے دینا چاہیے. سو ماں کو چھت پہ لے گیا اور دھکا دے دیا. جی ہاں، چھت سے نیچے دھکا دیا. یہ اوریجنل سٹوری میں آپ کو سنا رہی ہوں. جس کتاب سے میں پڑھ رہی ہوں، میں کتاب کا نام بھی آپ کو بتاؤں گی آخر میں. بوڑھی ماں تھی، آخری سانسیں تھی، زمین پہ پڑی، اپنے پروردگار سے اپنے لختے جگر کی اس ظلم کی شکایت کی جس نے اسے انتہائی بے دردی سے چھت سے نیچے پھینک دیا تھا. مجرمین اور منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے کالے کرتوتوں کو نیکی کا نقاب ڈال کر پیش کرتی ہیں. وہ ماں مر گئی. اس نے ماں کا بڑا ہی بہترین جنازہ کروایا، بہترین طریقے سے لوگوں کو بلایا، مجلسیں منعقد کروائیں، جمعرات کل جو اسلام میں بدعت ہے وہ کروائیں، دعائیں کروائیں.
رویا، ڈرامے کیے، لوگوں کی سپیتی بٹوری، اور وہ جا یہ جا، دن گزرتے گئے، راتیں ڈھلتی گئی، ظالم بیٹا زندگی کی رعنائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اللہ کی مار سے بے خبر تھا، وہ اس بات سے بے خوف تھا کہ اس سے اس کی صفاقی کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی مار دنیا کے مجرمین سے کیسے ٹل سکتی ہے؟ اس کے دربار میں انصاف ضرور ملتا ہے، چاہے فیصلے کے نفاذ میں کتنا ہی وقت لگ جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اور انصاف اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ آخرکار اللہ کی مار کا وقت آن پہنچا۔ اس ظالم بیٹے کو بھی وہی بیماری لاحق ہوئی جس سے ماں دوچار تھی، مرگی۔ بیوی پریشان ہو گئی۔ اب بیماری لاحق ہونے کے بعد بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ وہی رویہ تھا جو اس کی ماں کے ساتھ تھا۔ اب وہ ظالم بیٹا اپنی پیاری اور چہیتی بیوی کی بے رخی کا شکار تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کو چھت سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ پھر ایسی ایک سرد رات آئی جب وہ عالم جنون میں گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، مگر اس بار وہ کسی کے سہارے چھت پر نہیں چڑھا تھا، بلکہ خود ہی ہمت کر کے اوپر گیا تھا۔ اب وہ چھت کے اس حصے پر پہنچا جہاں سے اس نے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے پھینکا تھا۔ اس نے یکدم چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے کالے کرتوتوں کا پورا بدلہ مل چکا تھا۔ یہ کتاب جس سے میں پڑھ رہی ہوں، والدین، اطاعت اور نافرمانی کے واقعات، عبد المالک مجاہد کی ہے، اور اسی طرح جو واقعات انہوں نے لکھی ہے وہ انہوں نے لکھی ہے مصطفیٰ کامل، اور کتاب قصص، کوئی قصص عربی کا نام ہے، جس میں ہے کہ والدین کی نافرمانی میں ناقوق والدین، صفحہ نمبر 77 سے میں پڑھ رہی ہوں، 76 اور 77، 76 to 77 سے۔ یہ اوریجنل کہانیاں انہوں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین ہم سے راضی جائیں۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔